بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 40 سے لے کر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک، یہ 40 سے 46 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو، نعمتی اللتی، میرا وہ احسان، جو انعمت علیکم، جو کیا میں نے تم پر، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ تیسرے رکوع میں تمام اولاد آدم کو دعوت اسلام دی گئی اور توحید و رسالت کے دلائل پیش کیے گئے تھے۔ چوتھے رکوع میں انسان کی پیدائش، اس سے زیور علم سے آراستہ کرنے اور منصب خلافت پر فائز کرنے کا ذکر فرمایا گیا، اور اب یہاں سے مسلسل کئی رکوعوں تک بنی اسرائیل کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہود کو خصوصی خطاب کرنے میں یہ مصلحت تھی کہ تمام اقوام عالم خصوصاً جزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ 4000 سال تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہا، ہزاروں نبی ان میں پیدا ہوئے، جن کے باعث علم و حکمت میں کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی گرد و نواح میں بسنے والے قبائل ان کی علمی برتری سے بہت مرعوب تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ اگر یہود نے، جو اہل علم و کتاب ہیں، اسلام قبول کیا تو وہ بھی قبول کر لیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہود کو خاص طور پر اسلام کی طرف بلایا تاکہ ان کے اسلام لانے سے دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے، اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو ان کی ہٹ درمی کا پردہ چاک ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف دنیاوی اقتدار اور دولت و ثروت کے باعث اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس تفصیل کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملت اسلامیہ کو درس عبرت دیا جائے کہ بنی اسرائیل کی داستان عروج و زوال تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو عزت و حکومت تمہارے خانہ ذات کی لونڈی ہوگی، اور اگر سرکشی اختیار کی تو تمہاری بدعمالیاں کسی بخت نصر کا لباس پہن کر نمودار ہوں گی، اور تمہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کہ عبرت حاصل کرو بصیرت والو۔ آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام، جو حضرت سارہ کے بطن سے تھے، ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اس کا معنی ہے عبداللہ۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ یا بنی اسرائیل، کہ اے اولاد یعقوب، اس کا اصل مطلب ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ پھر آگے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور پورا کرو تم وعدہ جو تم نے میرے ساتھ کیا، اور میں پورا کروں گا وعدہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اس عہد کی تفصیل اسی پارہ کے 10ویں رکوع میں اور دوسرے مقامات پر مذکور ہے، تو رات کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ علماء بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے کے راستہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی کہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اگر انہوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اور اس نئے دین کو اختیار کر لیا تو ان کے عقیدت مندوں کا یہ ہجوم منتشر ہو جائے گا، اور مالی منفعت جو اب انہیں اپنے ماننے والوں سے حاصل ہو رہی ہے بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ فرماتا ہے کہ ایسی باتوں سے ہراساں مت ہو، ڈرنا ہے تو اپنے اللہ سے ڈرو، جس کے قبضہ قدرت میں رزق کے خزانے ہیں، اور جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس
کتاب پر جو نازل کی ہے، مصدقا لما، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن بھی، اس کے انکار کرنے والے، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، ولا تشترو، اور نہ تم خریدو، بآیاتی، میری آیتوں کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ قرآن حکیم تو تمہاری کتاب کی تائید اور تصدیق کرتا ہے، تمہارے دین کی حقانیت کا علم بردار ہے، تمہارے انبیاء کی شان بلند کرتا ہے، تو پھر تم اس سے کیوں بدکتے ہو؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، مطلب کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے داموں فروخت نہ کرو، اگر وہ مانگے دام ملے تو بیچ دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی قیمت پر حق کو مت بیچو، کیونکہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلہ میں حقیر ترین معاوضہ ہیں۔ وَإِيَّیَ فَاتَّقُونِ، اور صرف تم مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملایا کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ تورات کے صفحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و صفات اور علامات کے ذکر سے مزین تھے۔ علماء بنی اسرائیل ان کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے تاکہ لوگ ان پر مطلع ہو کر حضور کریم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اور اگر کسی کی نظر سے ایسی کوئی آیت گزر جاتی تو وہ اس کی ایسی تعویلیں گڑھ کر اسے بتاتے کہ وہ بیچارہ طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس مذموم حرکت سے منع فرماتے ہیں، لبس ولا تلبسو، کہ نہ تم ملایا کرو، ولا تلبسوا الحق، کہ نہ تم ملایا کرو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ۔ لبس کے دو معنی ہیں، ڈھانپ لینا اور غلط ملت کر دینا، اس سے ہر طرح کی تحریف لفظی ہو یا معنوی سے باز آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے علماء کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ملت اسلامیہ سے نسبت رکھنے والے علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کیا کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کیا کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھلا دیتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی شعور نہیں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ علماء یہود کو تو یہ حکم دیتے، علماء یہود لوگوں کو تو یہ حکم دیتے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرو، لیکن اپنا یہ حال تھا کہ ذرا سے ذاتی فائدے کے لیے تورات کے سری احکام کو پس پشت ڈال دیتے۔ تورات کی بیان کرتا علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہ لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دو رخی پالیسی سے منع فرماتے ہیں۔ یہ زجر و توبیخ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور خود اس کے خلاف عمل پیرا ہو، خواہ وہ یہودی کہلائے یا مسلمان۔ قرآن حکیم نے جا بجا قول و عمل کے اختلاف سے روکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا کے خطیب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے اور اپنے نفسوں کو بلائے رکھتے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ تنسون انفسکم کی تعبیر کتنی اثر افریح ہے کہ یعنی تم ایسا کر کے اپنی بہتری نہیں کر رہے، بلکہ تم تو وہ ضیاءکار اور سود فراموش ہو کہ جن کی نظروں سے
اپنی بہتری اوجل ہو چکی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد لو بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَکَبِیرَۃٌ ضرور بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، یعنی کہ یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر یہ بھاری نہیں ہے کہ جو لوگ عاجزی کرتے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے ان اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے اور ایک حد تک ان کے عادی ہو گئے تھے، یک لخت ان کا یہ ان عادتوں سے دستبردار ہو جانا بہت مشکل تھا، اس لیے اب انہیں ان پستیوں سے نکل آنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی تم صبر اور نماز سے ان خامیوں کا علاج کر سکتے ہو۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلہ میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستہ پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ اگر انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعہ اپنا رشتہ ابدیت اپنے رب حقیقی سے محکم کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مشکل کام آ پڑتا تو فوراً نماز پڑھنے لگتے۔ نیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی یہی حکم فرمایا۔ الذین یظنون وہ جو یقین کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ ظن کا معنی علماء لغت کے نزدیک ظن ان الفاظ میں سے ہے جو مختلف اور متضاد معنوں پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ ظن کا معنی شک بھی ہے اور یقین بھی، اور اس آیت میں ظن بمعنی یقین مستعمل ہوا ہے کہ یعنی وہ لوگ کہ جو یقین کرتے ہیں کہ انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 46 تک پڑھا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 47 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔